یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو عصیاں پیشر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ دوستو بزرگو، آج ہم آپ کے لیے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے، اور یہ موضوع ہمارا ایسا ہے جو ہر مسلمان کے لیے خصوص بالخصوص ہر مسلمان کے لیے اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے نا، اسے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، دو ہی مقام اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، تیسرا مقام کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، انسان دنیا میں چاہے جیسی بھی زندگی گزار لے، وہ امیری والی ہو، وہ غریبی والی ہو، وہ بھوک پیاس میں گزارے، وہ پیٹ بھر کر کھا کر گزارے، الغرض عیش و عشرت میں گزارے، یا ایک جھونپڑی میں گزار دے، زندگی گزر جاتی ہے دوستو۔ لیکن اصل جو معاملات ہیں وہ ہمارے زندگی گزارنے کے بعد جو مراحل شروع ہوں گے نا، اس وقت یہ دو چار ہوئے ہم سے، ہمارے لیے سمائشیں ہوں گی۔ اب دیکھیں، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے بنایا ہے، دارالعمل بنایا ہے اس دنیا کو اللہ پاک نے۔ اب آپ یقین جانیں، ہم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اتنے کو تعداد ہے کہ انسان کتنی ہے اور کتنی چلے گئے نا، 1000 سال زندگی گزارنے کے باوجود بھی چلے گئے اس دنیا سے۔ تو ہماری تو زندگی 100 سال بھی مشکل ہوتی ہے، مشکل 100 سال، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں آج چند ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہمیں تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب اس دنیا سے جائیں گے نا، اس دنیا سے جائیں گے، قبر میں جا کر ہم سے سوال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب قبر کا جو معاملہ ہے نا، یہ سب سے اول معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم قبر کے سوالات سے سرخرو ہو گئے، یعنی کہ یوں سمجھ لے پاس ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت والی زندگی قبر میں عطا فرما دی، دیگر معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اگر قبر میں ہی پھنس گئے نا، آپ تو آگے نہیں جا سکیں گے، یہی سے عذاب شروع ہو جائے گا دوستو۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ دنیا کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہم لوگ، آ رہی ہے سمجھ میں؟ بالفرض دنیا میں ہمیں ایک سانپ ڈنگ مارتا ہے، اب بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ فوت نہیں ہوتے لیکن ایک عرصے تک بستر پر رہتے۔ دنیا میں ایک بچھو ڈنگ مارتا ہے نا، تو کافی دیر تک یا کافی دنوں تک اس کا درد محسوس ہوتا ہے انسان کے جسم میں۔ اب یہ دنیا کے سانپ اور بچھو، اور جو قبر میں سانپ اور بچھو کا بیان کیا گیا، پتہ ہے آپ کو، آپ جانتے ہیں کہ جو قبر میں سانپ ہوں گے وہ نہ جانے کتنے گز لمبے اور موٹے تازے ہوں گے۔ جو بچھو ہیں ان کا بیان آیا کہ وہ خچر نما ہوں گے، بچھو خچر نما، اور ایک بچھو کے 70 ڈنگ ہوں گے، اور اتنے خوفناک ڈنگ ہوں گے کہ ایک ڈنگ مارنے سے انسان کا جسم پھٹ جائے گا قبر کے اندر، صرف اس کے زہر کے باعث۔ اب یہ معاملات ہے۔ اب قبر میں بھی عذاب، اس کے بعد پھر جہنم کا معاملہ شروع ہوگا۔ قیامت میں سوال و جواب کیا دے گا وہ جو قبر میں عذاب سہ کر آ رہا ہے؟ گونج اٹھے گئے نغمہ تیرا سے بوستان۔